السلام علیکم مائی ڈیئر ویل وشر۔ اصناف نظم ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم اصناف نثر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اصناف نثر کے سلسلے کی آج پہلی ویڈیو جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اردو کے نثری ادب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اردو کے نثری ادب کو مزاجاً دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 افسانوی ادب، نمبر 2 غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب اور اس کی اقسام کا ہم مطالعہ پہلے کریں گے۔ اس سلسلے کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ افسانوی ادب کی کتنی اقسام ہیں؟ افسانوی ادب کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 داستان، نمبر 2 ناول، نمبر 3 افسانہ اور نمبر 4 ڈرامہ۔ کہانی کی سب سے اولین اور قدیم قسم کون سی ہے؟ داستان۔ داستان سے کیا مراد ہے؟ داستان سے مراد وہ قصہ کہانی ہے جس کی بنیاد تخیل، رومان اور فوق الفطرت عناصر پر ہو۔ فوق الفطرت عناصر سے مراد جن، دیو، پری یا اس طرح کی جو دیگر غیر فطری چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ داستان کو فی البدیہہ تصنیف کس نے کہا؟ عبدالحلیم شرر نے۔ معیاری داستان کے اجزائے ترکیبی بتائیے۔ پلاٹ، تخیل اور رومان، فوق الفطرت عناصر، مثالی کردار، خطابت اور رنگینی بیان، تحیر انگیزی۔ داستانوں کے پلاٹ کیسے ہوتے ہیں؟ داستانیں بالعموم طویل ہوتی ہیں اور ان کے پلاٹ یکسانیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ملا وجہی نے اپنی تصنیف سب رس کو خالی جگہ قرار دیا۔ داستان۔ اردو کی کس داستان کو باقاعدہ طور پر پہلی نثری داستان مانا جاتا ہے؟ حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع کو اردو کی پہلی باقاعدہ نثری داستان مانا جاتا ہے۔ نو طرز مرصع کس زبان سے اردو میں ترجمہ کی گئی؟ فارسی سے ترجمہ کی گئی۔ اس کی زبان بہت پیچیدہ اور مشکل تھی، اس پر عربی اور فارسی کا غلبہ ہے۔ ریش محفل اور طوطا کہانی کس نے لکھی؟ حیدر بخش حیدری نے۔ داستان امیر حمزہ کس نے لکھی؟ خلیل خان اشک نے۔ یہ تینوں داستانیں 1801 میں لکھی گئی ہیں۔ ہفت گلشن 1801 میں کس نے لکھی؟ مظہر علی ولا نے۔ میر امن نے باغ و بہار کب لکھی؟ 1802 میں۔ باغ و بہار ایک تاریخی نام ہے، اس سے 1217 ہجری سال نکلتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی چند اہم داستانیں بتائیے۔ ریش محفل، طوطا کہانی، داستان امیر حمزہ، ہفت گلشن اور باغ و بہار وغیرہ۔ باغ و بہار اپنے منفرد انداز بیان اور سلیس و برجستہ زبان کے سبب بے مثال قبول عام حاصل کر چکی ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے باہر لکھی جانے والی چند اہم داستانیں بتائیے۔ رانی کیت کی کہانی، ہفت گلشن، سانہ عجائب، گل صنوبر، الف لیلہ، بوستان خیال، سروش سخن اور طلسم حیرت وغیرہ۔ ان میں بیشتر داستانیں فارسی زبان سے ترجمہ کی گئی ہیں، لیکن سانہ عجائب طبع زاد ہے۔